بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عام طور پہ یہ سنتے ہیں کہ انسان جب وہ قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے، قبر ایک مرتبہ اسے ضرور دباتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وہ شخص جو مومن ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے، مسلمان ہے، کیا اسے بھی قبر دباتی ہے اور وہ بھی اس تکلیف سے گزرتا ہے جس تکلیف سے ایک نافرمان اور کافر شخص گزرتا ہے؟ تو حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے مجھے منکر نکیر کی آوازوں کے متعلق بتایا اور قبر کے دبانے کی بات مجھے بتائی، تب سے مجھے کسی چیز میں کوئی لذت نہیں آتی۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ منکر نکیر کی جو آواز ہے اور قبر کا جو دبانا ہے، اس کے بعد مجھے کسی چیز میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومنین کے کانوں میں ایسی ہی ہے جیسے کہ عصمت سرما آنکھوں کے لیے، کہ جس طرح یہ سرما آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور ان کے لیے مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا، اسی طرح منکر نکیر کی آوازیں بھی مومنین کے لیے ایسی ہی فائدے والی چیز ہیں، نقصان دہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے دبانے کی وضاحت فرمائی اور یہ فرمایا، مومنین کو قبر کا دبانا ایسا ہی ہے جیسے ایک بچہ اپنی شفیق ماں سے یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کے سر میں درد ہے، تو اس کی شفیق ماں محبت اور شفقت کے ساتھ اور جس نرمی کے ساتھ اس کے سر کو دباتی ہے، تو قبر بھی مومن بندے کو اسی محبت اور شفقت اور اسی نرمی کے ساتھ دباتی ہے۔ لیکن اے عائشہ، خرابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شک کرتے ہیں، یعنی وہ کافر ہیں۔ ان کو قبر میں اس طرح کچلا جائے گا جس طرح ایک پتھر ایک انڈے کو کچل دیتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قبر کا مومنین بندوں کو دبانا اسی طرح ہے کہ جیسے ایک شفیق ماں سے اس کا بچہ ایک طویل عرصے تک دور رہے اور غائب رہے، اور جب وہ ایک لمبی مدت کے بعد واپس گھر لوٹتا ہے تو ماں اپنے اس بچے کو شفقت اور محبت کے ساتھ دباتی ہے۔ تو مومن جو ہیں ان کے لیے زمین یہ اصل ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان بھی چونکہ زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو ایک عرصے کے بعد جب وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں تو زمین بھی انہیں دباتی ہے، لیکن اس کا یہ دبانا مومن کو شفقت، محبت اور نرمی کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ نافرمان کو دبانا وہ عذاب کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ سخت ہوتا ہے۔ اس لیے امید اور تسلی یہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو دبانا ہے یہ محبت کی وجہ سے ہے۔ جیسے دو دوست بھی باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو محبت سے ایک دوسرے کو دباتے ہیں، اس دبانے میں تکلیف نہیں ہوتی، اس میں اپناہیت اور چاہت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو زمین بھی اللہ کے نیک بندوں کو، مومن کو، مسلمان کو اسی طرح دباتی ہے کہ جس میں شفقت، محبت اور چاہت کا عنصر ہوتا ہے۔ اس کا دبانا مومن بندے کو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کافر کو دبانا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، خرابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی ذات میں شک کرتے ہیں، انہیں قبر میں اس طرح کچلا جائے گا جس طرح ایک پتھر سے انڈے کو کچل دیا جاتا ہے، یعنی جس طرح ایک پتھر کے سامنے ایک انڈے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، یہی حال ہوگا کہ مومن کو دبانا شفقت اور محبت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، اور قبر سے متعلق جو امور ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ مومن مسلمان بندے کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔